تم ایک بار اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لو، وہ صرف تمہارے بچے کو جو پالنے کے لیے آئے گی، تم اسے بیوی کا درجہ مت دینا۔ آج پھر دادی جان اسے اپنی دوست کی پوتی سے نکاح پر کامران شاہ کو راضی کر رہی تھی اور تنگ آ کر وہ مان ہی گیا تھا۔ یوں بھی اسے اپنے بچے کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس نے انیسہ نامی اس یتیم لڑکی سے نکاح کیا تھا، پر اسے دیکھنا تک پسند نہ کیا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ محرومی کا شکار رہی تھی، اپنی بدقسمتی پر مسکرائی تھی اور پھر اس معصوم 1 سالہ بچے سے دل لگا لیا تھا۔ وہ واقعی اس کی ماں بن گئی تھی۔ جب ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے کامران 2 ماہ کے لیے امریکہ گیا، ایک رات اچانک واپس لوٹا اور بیٹے کے کمرے میں گیا تو اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے اوپر سویا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ پہلی بار اس لڑکی کے حسین چہرے پر نظر ٹھہر گئی تھی، وہ جو ہمیشہ انیسہ کی طرف سے آنکھیں پھیر کر جیتا آیا تھا۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ نرم معصوم نقوش، لمبی گھنی پلکیں جو نیند میں لرز رہی تھیں اور ہلکا سا کھلا ہوا گلابی لب جو شاید کسی خواب میں مسکرا رہا تھا۔ انیسہ 1 سالہ معصوم سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی، جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو، اس بچے سے اس کا کوئی رشتہ ہو۔ کامران شاہ کی سخت نظریں پل بھر کو نرم ہوئی تھیں۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی تو چاہیے تھی، ایسی جو محبت سکون دے اور اس معصوم بچے کو، مگر پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ وہ بس ایک ملازمہ تھی، اس بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے اس کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تھک ہار کر گہرا مسکرا کر چلا گیا۔ صبح انیسہ کی آنکھ کھلی تو وہ چونک گئی۔ کامران شاہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ 2 ماہ بعد پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی یوں جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ سچ تھا کہ دونوں یوں نظریں پہلی بار ملی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد وہ چلا گیا تھا اور اب لوٹا تھا تو یہ ملاقات ہونی تھی۔ آپ کب آئے؟ انیسہ نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز میں بے ساختہ نرمی تھی، دھڑکن اس کی موجودگی میں بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، کبھی ایسا خواب دیکھا کرتی تھی جسے شادی ہوگی وہ اس کے سنگ بہت خوش ہو رہیں گی، اس کے ادھورے خواب پورے ہوں گے، پر یہاں تو قسمت نے کھیل ایسا کھیلا کہ وہ آج بھی تنہا تھی۔ ہاں، بس ایک معصوم سے پیارے وجود کا سہارا ضرور ملا تھا جو اسے سکون دینے لگا تھا، جس کی وہ سچ میں دل سے ماں بن گئی تھی۔ رات کو کامران نے مختصر جواب دیا، مگر نظریں اب بھی اس پر تھی۔ محبت نہیں تھی، پر ایک کشش ضرور تھی جو اسے اپنی جانب کھینچے چلا جا رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کشمکش میں پڑ چکے تھے کہ یہ کیسی کشش ہے جو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہی ہے۔ لڑکی سامنے میں جو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ لرزاز ہی نہیں تھا۔ یہ سب اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کیا تھا، پر اب شاید آہستہ آہستہ حالات بدلے گئے۔ انیسہ نے جلدی سے بچے کو خود سے الگ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایان کیسا ہے؟ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اپنے بچے کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایان کے رونے پر وہ اسے چپ کروانے لگی، جو دائی 1 منٹ کی برداشت نہیں کرتا تھا، اب وہ ان 2 ماہ میں اس کا بہت عادی ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی اب۔ کامران کو عجیب سا احساس ہوا، وہ پہلی بار انیسہ کی زبان سے اتنی فکر انگیز آواز سن رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ اب ماں ہی تھی۔ نہیں، یہ معصوم بھلا کیا تنگ کرے گا؟ انیسہ ہلکا مسکراتے ہوئے ایان کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کے لیے تو یہ حصار اس کے لیے ماں کا ہی تھا، جس نے محبت بھی ایسی دی تھی۔ وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے، وہ بے دہانی میں کہہ گیا، اور جیسے ہی انیسہ کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دیکھی، اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ پھر ایک پل وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ انیسہ مایوسی سے مسکرائی۔ یہی اس کی قسمت تھی، یہ شخص شاید ہی کبھی اسے بیوی سمجھے۔ انیسہ کو اس حویلی میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، اور ابھی تک وہ اس کی طرف جھکا نہیں تھا۔ بس وہ اس معصوم کے لیے ہی تو آئی تھی۔ کامران شاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس نکاح میں صرف ایان کے لیے شامل کیا گیا تھا، اور وہ اس حقیقت کو بھی قبول کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی عمر میں لڑکیاں
اپنے خوابوں میں شہزادے دیکھتی تھی اور وہ بھی کچھ ایسا خواب دیکھنا چاہتی تھی۔ کامران شاہ جیسا خوبصورت پڑھا لکھا ہینڈسم جوان جو اس کے دل میں اترنے لگا، یا شاید خود مجبور تھی اسے دیکھنے پر۔ شوہر تھا اس کا، ایک رشتہ تھا بیچ میں جسے وہ نبھانا چاہتی تھی، پر وہ بہت ظالم تھا جو اسے نوکرانی کی حیثیت دیتا تھا، بیوی نہیں۔ کامران شاہ کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ 2 دن وہ وہاں وہ دن میں اگر سامنا ہو بھی جاتا تو وہ ایسے گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تم صرف ایان کے لیے آئی ہو، اس بات کو کبھی مت بھولنا، کامران نے نکاح کے فوراً بعد سختی سے کہا۔ اور اس کی پہلی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، محبت نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو یونی میں پسند کرتے تھے، پھر شادی کر لی۔ جب پہلی بیوی حاملہ ہوئی تو بچے کی پیدائش پر اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دکھی تھی، پہلی بیوی کی جدائی کا افسوس تھا، پر بیٹے کے لیے تو کوئی چاہیے تھا نا، اس کے حساب سے ملازمہ ہو یا کوئی دائی کا ہو، جو بھی ہو، کوئی ماں بن کر پال لے گی تو زیادہ بہتر ہوگا بچے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنی دوست کی پوتی سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے پر اچھے لوگ تھے، دادی اچھے سے جانتی تھی۔ انیزہ دل کی بہت پیاری تھی، دادی اسے دیکھتے سمجھ گئی یہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو انیزہ نے تب سے ہی دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ وہ بیوی نہیں، بس ایان کی دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ انیزہ نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی، مگر کامران ہمیشہ موقع ڈھونڈ کر اسے احساس دلاتا تاکہ وہ اس گھر میں صرف ایک زبردستی کا بوجھ ہے۔ ایان کو لے کر کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا بھی شوق نہیں، وہ اکثر بے مروتی سے کہہ دیتا۔ اس کے لیے یہ رشتہ قبول کرنا فی الوقت مشکل تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پھر سے ایک دوسری عورت نہیں چاہتا تھا۔ جلد انیزہ خاموشی سے نظریں جھکا کر پلٹ جاتی۔ کبھی کبھی رات کو وہ تکیے میں منہ دے کر روتی، مگر صبح ہوتے ہی خود کو سنبھال لیتی۔ اسے یہاں رہنا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی دادی نے کہا تھا یہی اس کی آخری منزل ہے، لیکن اب وہ کامران کے رویے سے بہت ہرٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خود تو بس تھوڑی سی توجہ ہی تو چاہتی تھی اس شخص سے جسے دیکھ کر، جس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے، جس رشتے کو محسوس کرتی وہ محبت کی راہ میں نکل پڑی تھی۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، نہ کامران پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا جس سے پھر کیسے محبت نہ کرتی وہ۔ بہت کوشش کے بعد ایان کو سکھا رہی تھی اس کے منہ سے لفظ ماں نکلوائے۔ جب ایان کے منہ سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے، مما مما کہہ کر وہ پکارتا، اس کا دل بھر آتا اور وہ اس ننھے وجود کی محبت میں ایسی ڈوبی کہ اپنی تکلیفیں بھی بھول گئی۔ ایان کی معصومیت سے وہ محبت کرتی تھی، وہ بجا اس کی زندگی بن گیا جیسے یہ اس کے وجود کا حصہ ہو۔ وہ تھا بھی تو اتنا چھوٹا، کیسے نہ محبت ملتی، جبکہ اس کے اندر انیزہ جانتی تھی کہ کامران کے لیے ایان سے زیادہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ کامران دور رہتا تھا مگر اس کی نظریں ہمیشہ انیزہ پر رہتی۔ اسے تھوڑا بہت ڈر تھا، ستیلی تو ستیلی ہوتی ہے نا، پر انیزہ کے لہجے سے اس کی محبت توجہ اسے کوئی بھی ایسی بات نہیں ملی جو اس کے شک کو یقین میں بدلے۔ دادی انیزہ کے صبر پر حیران تھی، وہ خود اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ کامران کے سخت رویے کو برداشت کر رہی تھی۔ دادی جان دیکھ رہی تھی کہ انیزہ کس صبر اور ہمت سے اس رشتے کو نبھا رہی ہے۔ وہ کامران کی سختی جھی رہی تھی مگر کبھی پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، اسے رشتے نبھانے آتے تھے، اسی لیے وہ جسٹ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہی اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ لیکن نکاح کے بندھن میں بہت طاقت اور ہمت ہوتی ہے کامران، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی قیمتی چیز کو نظر انداز کیا، دادی جان نے ایک دن آہستہ سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا لیں۔ وہ اکثر اسے سمجھانے لگی تھی، وہ بیوی تھی، اس کی کوئی ملازمہ نہیں، اسے بھی حق دے، پر اس کا تو وہ آگے خاموش رہتا۔ لیکن پھر دادی کی باتوں کا اثر تھا تھوڑا بہت، کامران کی نظر انیزہ پر پڑنے لگی۔ ایک رات کامران گھر آیا تو سیدھا ایان کے کمرے میں گیا۔ وہ سونے کے لیے چاہ رہا تھا اور انیزہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایان میری جان، سو جاؤ، مما یہیں ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد محبت بھرا تھا۔ وہ اس ننھے سے وجود سے بہت باتیں کرتی تھی جیسے وہ کوئی 4-3 سال کا بچہ ہو، اور وہ بھی اپنی پیاری معصوم مسکراہٹ کھلکھلاہٹ سے اسے جواب دیتا۔ ایان نے اپنی ننھی باہوں سے انیزہ کو جکڑ رکھا تھا، وہ اس کا دیوانہ تھا۔
کامران دروازے پر رک گیا اور آج پہلی بار اس نے انیزہ کو غور سے دیکھا۔ سفید رنگت، لمبے سیدھے سیاہ بال جو کھلے ہونے کے باوجود الجھے نہیں تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو ممتا سے بھری ہوئی تھی اور چہرے پر ایک سکون بھری چمک تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے چند لمحوں کے لیے الجھ گیا۔ یہ لڑکی واقعی صرف ایک ملازمہ ہے یا میں ہی کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں؟ یہ سوال کامران کے دل میں پہلی بار پیدا ہوا تھا اور اب سوچوں میں انیزہ رہنے لگی۔ کامران اس کے بارے میں سوچنے لگا اور دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ کامران نے نظر چرائی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتا تھا یا پھر ان 4 مہینوں میں جب وہ اس کے بیٹے کے لیے ماں بنی رہی، اس کا وجود بھی کسی اور حیثیت سے ابھر چکا تھا؟ اور یہ سوال اسے الجھانے لگے تھے۔ آپ کب آئے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ انیزہ کو نظر اس پر پڑی تو اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ وہ یہاں صرف ایان کی ماں بن کر نہیں، اس کی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہر کام خود کرتی تھی، مگر اب اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ سب دادی جان کے سمجھانے پر وہ سب ذمہ داری اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرو اور خاموش رہو۔ ایان کو دیکھنے آیا تھا اور کامران شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ انیزہ کو ایک طنز ناگوار نظر سے دیکھا اور وہ ہمیشہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے وہ کوئی عام ملازمہ ہو، جیسے اس کی کوئی زندگی میں کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ انیزہ نے نہیں کہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ یہی رویہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محض ایک مجبوری تھی، اسے کسی محبت یا عزت کی امید سے نہیں رکھنی چاہیے، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتی تھی کہ کامران کو شکایت کا موقع نہ دے، اور اسی کوشش میں کامران کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے اس نے بہت جتن کیے۔ ایان کو وہ پیار دے کر چلا گیا تھا اور صبح جلدی سے اٹھ کر گھر کے کام مکمل کرتی، بچے کو سنبھالتی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتی، مگر کامران ایک پل کے لیے بھی اسے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھتا تو کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف نہ کرتا، اگر پسند نہ آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتا، مگر انیزہ کو کبھی کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ اس کا دل بہت دکھنے لگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی توجہ چاہنے لگی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ انیزہ اس کے بیٹے سے اس کی محبت، اس کا خیال دل سے رکھتی ہے۔ یہ چائے بہت زیادہ میٹھی ہے، اگلی بار بہتر بنانا، کامران نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر ناگواری کی واضح لکیریں تھیں۔ انیزہ نے سر ہلایا۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم ہر چیز میں اتنی زیادہ پرفیکشن کیوں دکھانے کی کوشش کرتی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں، بس جو کہا جائے وہی کرو، کامران نے چپتے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں اس پر بلا وجہ غصہ آتا تھا اسے۔ انیزہ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی مگر فوراً جھکا لی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اس نے دھیرے سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس اٹھا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ناراضی اور ناگواری سے پیش آتا۔ انیزہ ہمیشہ چپ چاپ اسے سہتی رہی۔ وہ کوشش کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور کوشش بھی کرتی تھی۔ اپنی کوشش دن بدن اس نے بڑھا دی تھی، مگر کامران کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ وہ اسے کبھی کوئی درجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر انیزہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ خود کے لیے نہیں، اس ننھے معصوم کے لیے سب کچھ سہ رہی تھی، جو اس کی باہوں میں آ کر اپنی ماں کی محبت محسوس کرتا تھا۔ اب چاہ کر بھی اس معصوم سے دور نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی کامران کو شکایت کا موقع دیتی، کہیں وہ بچہ ہی نہ چھین لے۔ یہی خوف اس کے دل میں رہنے لگا تھا، اور شاید کبھی نہ کبھی کامران شاہ بھی یہ محبت دیکھ لے۔ اس کی کامران شاہ کو انیزہ کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے فرائض نبھاتی اور کوئی شکایت نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور یہ سب وہ دیکھ رہا تھا۔ پاگل نہیں تھا، اس کی چمکتی آنکھوں کے رنگ بھی نہ پڑ سکے، پر وہ ایسا کوئی مقام اسے دے نہیں سکتا تھا، اس لیے دوری بہتری تھی۔ بابا، ننھے ایان نے اپنی چھوٹی سی زبان میں خوشی سے چلاتے ہوئے کامران کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبکہ وہ انیزہ کی گود میں بیٹھا مزے سے کھیل رہا تھا۔ پر باپ کیوں دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ کامران نے ایک پل کے لیے نہیں دیکھا۔ انیزہ ہلکی نیلی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا،
बड़ी बड़ी भूरी आंखें और चेहरा गुलाबी जो मासूमियत से भरी हुई थी। उसकी दोधिया रंगत पर कुदरती लाली थी। लंबे घने बाल जो अक्सर चुटिया में बंधे हुए होते आज खुले थे और उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। वो हमेशा उसे नज़रअंदाज करता आया था, मगर आज न जाने क्यों वो चंद लम्हों के लिए उसे देखने पर मजबूर हो गया। उसे उनैज़ा के बाल बहुत खूबसूरत लगते थे और उसका सादा सा मासूम हुस्न। वो पूरी कोशिश रखती थी और उसे खुद में उलझाने की, पर वो उलझ कर भी संभल जाता था। उनैज़ा और अयान की मोहब्बत से वो बहुत अच्छे से वाकिफ था। अब कामरान ने कई बार देखा था कि अयान रात को सोते वक्त जिद करता तो उनैज़ा उसे सीने से लगाकर लोरी देती और वो चूमती और उसकी मासूम बातों पर हंसती और यूं लगता जैसे वो वाकई उसकी माँ हो। अयान, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए नया स्वेटर बनाया है, उनैज़ा ने पुरजोश लहजे में कहा और बच्चे के लिए अपने हाथों से बना हुआ स्वेटर निकाला। अयान खुशी से तालियां बजाने लगा, जबकि कामरान दरवाजे के पास खड़ा देख रहा था। उनैज़ा को इल्म भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो तो बस उस नन्हे से वजूद को बहलाने की कोशिश कर रही थी और उसी में गुम थी। कामरान ने अपनी मुट्ठी सख्ती से बंद की। क्यों मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ? ये तो बस एक मुलाजमा है, बस अयान की देखभाल के लिए। मगर न जाने उस दलाल के बावजूद उसकी नज़र में उनैज़ा की शबीह बस चुकी थी। उनैज़ा बेटा, कल मेरे पास कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम खाने का बंदोबस्त करो, दादी जान ने एक दिन उनैज़ा से कहा। उनैज़ा ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। जी जी दादी जान, मैं सब कुछ संभालूंगी। कामरान ने चौंक कर उनैज़ा देखा। मेहमानों के लिए शेफ मौजूद है, तुम्हें जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं। ये जहमत नहीं, दादी जान का हुक्म है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बेहतरीन हो, उनैज़ा ने धीरे से कहा, जबकि दादी ने मुस्कुराते हुए कामरान की तरफ मानी हेजी से नजर डाली। इस लड़की का यूं घर में सबके साथ इतना इन्वॉल्व होना कभी उसे पसंद आता था तो कभी नहीं। पहली बीवी ऐसी नहीं थी, रवायती बिल्कुल नहीं, मूडी, काम में दिलचस्पी ना लेने वाली, और ये तो हर चीज़ को तैयार करने को तैयार थी। उसकी तवज्जो खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अगले दिन उनैज़ा ने पूरे दिल से खाने की तैयारी की। वो किचन में मसरूफ थी, आटे में हाथ भरे, हल्की सी पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर चमक रही थी और वो मोहब्बत से काम कर रही थी। कामरान ने इत्तफाकन किचन में झांका और उसे यूं मेहनत करते देखकर ठहर सा गया। ये लड़की हर चीज़ में इतनी मेहनत क्यों करती है? उसने खुद से सवाल किया और उसे हमेशा एक बेवकूफ़ लड़की समझता आया, मगर आज पहली बार उसे महसूस हुआ उनैज़ा एक मजबूत औरत है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही थी। और उसे दिल ही दिल में ये बहुत पछतावा हुआ। जब खाना तैयार हो गया तो दादी जान ने खास तौर पर सबके सामने उनैज़ा की तारीफ की। कामरान, तुम्हें अपनी बीवी के हाथ के बने खाने का जायका कैसा लगा? दादी जान ने जानबूझकर पूछा। कामरान ने उनैज़ा की तरफ देखा जो शर्मिंदा निगाहें झुकाए बैठी थी। वो कोई जवाब देने वाला था, मगर इससे पहले मेहमान ने खुशी से तारीफ की। सबको खाना बहुत पसंद आया। उनैज़ा बेटा, खाना बहुत मज़े का है। कामरान ने पल भर को उनैज़ा की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत और ममता की रोशनी थी। वो छोटी छोटी तारीफों पर खुश हो जाती थी, लेकिन उसके मुंह से सुनने की हसरत रह गई थी। हाँ, बुरा नहीं है, उसे धीरे से कहा। ये पहला मौका था जब कामरान ने उनैज़ा के काम की किसी भी तरह से तारीफ की और उनैज़ा के लिए यही काफ़ी था। हैरत भी थी तो खुशी भी। दादी जान ने मौका देकर आखिरी वार करने का फैसला किया। कामरान, मुझे लगता है कि तुम्हें उनैज़ा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म होनी चाहिए, दादी ने एक दिन सख्त लहजे में कहा। दादी, आप फिर से वही बातें कर रही हैं। बताया था ना आपको, ये शादी का समझौता है। कामरान ने नाराज़गी से कहना चाहा था, मगर दादी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, बहुत हो गया तुम्हारा गरूर। मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती उनैज़ा से निकाह नहीं करवाया है, मगर तुम अब ये भी तो देखो। मगर मजबूर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक बार उस लड़की के दिल से देखो। हो सकता है कि तुम्हें अपने फैसले पर नज़रसानी करनी पड़े। कामरान खामोश हो गया। देख तो बहुत बार चुका हूँ, गौर से दिल बगावत करने लगता है, पर अभी वो अभी नहीं जाना चाहता था। कामरान के दिल में तब्दीली होने लगी, जिसे मानने से वो इनकारी था।
رات کو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو دیکھا ایان عنیزہ کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ ایان اس کا کمرہ الگ تھا جبکہ عنیزہ بھی نیند میں تھی اور دروازے پر ٹھہر گیا۔ نظریں اس لڑکی کے معصوم چہرے پر جا رکی جو شاید اپنی قسمت سے بے خبر اپنے حصے کے سکون میں تھی۔ کامران نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹکا، آگے بڑھ کر ان دونوں پر کمبل درست کرتا چلا گیا، مگر اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ عنیزہ صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی اور اس کے بیٹے کے دل کی وہ جگہ لے چکی تھی جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی، اور شاید کامران کے دل میں بھی وہ جگہ بنانے لگی تھی۔ پر وہ محسوس کرتا تھا بھی تو انکار نہیں۔ گھر کی فضا پرسکون تھی۔ لان میں ایان اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے چلنے کی کوشش کرتا، تیزی سے چلنے لگ پھر گرتا، اور اس سے پہلے کہ عنیزہ اسے سنبھال لیتی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کامران یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی دنیا کا مرکز بس یہ چھوٹا سا وجود ہو۔ ایان آہستہ بیٹا نرمی سے بولی، لیکن ایان معصومیت سے ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے کامران فون پر بات کرتا ہوا باہر آیا اور اس کی گہری نظریں عنیزہ پر پڑیں جو اب بھی ایان کے پیچھے دیکھ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی توجہ چند سیکنڈ کے لیے بھٹک رہی۔ ایک تیز جھٹکے کے ساتھ ایان زمین پر گر گیا۔ ایان عنیزہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ ایان زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور اس کے گھٹنے چھل گئے تھے۔ عنیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے سہلانے لگی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، مما یہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، سامنے کامران کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ عنیزہ سہم گئی۔ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تمہاری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا گر گیا ہے۔ کامران کی آواز میں غصہ اور فکر کا امتزاج تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، میں تو بس… عنیزہ کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ اپنی صفائی پیش کرنے کی پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہتر ہوتا کہ اگر تم اس کی ماں بننے کی اداکاری نہ کرو، تم صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ہو، یاد ہے نا؟ کامران کے الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح تھے جو سیدھا اس کے دل پر لگے۔ عنیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں خود بھی تڑپ رہی ہوں کہ ایان کو چوٹ لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں… اس کی آواز لرزی اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے، کامران نے سخت لہجے میں کہا اور ایان کو اس کی باہوں میں لے لیا۔ عنیزہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور دل میں عجیب سا درد تھا۔ اتنی محبت اور شفقت دیکھنے کے بعد بھی اسے یہ صلہ مل رہا تھا۔ کامران نے جیسے ایان کے آنسو صاف کیے اور اس کی نظریں خود بخود عنیزہ پر پڑی اور وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران کے دل میں کچھ تڑپا۔ اس نے جو کہا شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا اپنی انا کو توڑ کر عنیزہ سے معافی مانگے گا؟ کیا اسے احساس ہوگا کہ عنیزہ بھی اس طرح ایان کے لیے تڑپتی ہے جیسے وہ؟ عنیزہ، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو… اسے غصہ آیا اور بہت… عنیزہ کا دل زور سے